بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یاسین چینل پر آپ کا خوش آمدید. آج ہم حج کے بارے میں جانیں گے بیسک کویشچن آنسرز فارم میں. کویشچن نمبر 1، واٹ از حج؟ آنسر: ڈیورنگ دا اسلامک لونر منتھ آف ذو الحجہ، مسلمس فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ کانگریگیٹ ٹو مکہ ٹو وزٹ دا کعبہ. حج کا مطلب کیا ہے؟ حج کا مطلب ہے سفر، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہم کو مکہ جا کر کعبہ سے ہم کو حج شروع کرنا ہے. تمام مسلمانوں پر واجب ہے. اگر جان اور مال کی حالت صحیح ہے، یعنی کہ سٹیبل ہے، فزیکلی اور ہیلتھ وائز اگر آپ سٹیبل ہیں تو تمام مسلمانوں پر واجب ہے حج. تو جب بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، آپ پلیز ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. Question number 2، when Hajj pilgrimage begins? Answer: the Hajj pilgrimage begins on 8th day of Dhul Hijjah and ends on 13th day of Dhul Hijjah. The rites of Hajj are performed over 5 or 6 days. تو حج کی شروعات ہوتی ہے 8 ذو الحجہ کے اور مکمل ہوتی ہے 13 دن ذو الحجہ کے. تو تمام حج کرنے کے دن ہیں 5 یا 6 دن ایک مسلمان حاجی ہو جاتا ہے. Question number 3، what are the steps for performing Hajj? Answer: there are 7 steps of Hajj. First, reassure ihram and make the intention to perform Hajj. Second, travel to Mina. تو حج کے کتنے سٹیپس ہیں، یعنی کہ کتنے سٹیپس ہم کو مکمل کرنے پر ہم حاجی کہلاتے ہیں؟ آنسر: 7 سٹیپس ہیں. پہلا ہے ہم کو احرام پہننا چاہیے اور اس کی نیت کرنی چاہیے کہ ہم حج کرتے ہیں اللہ. اور دوسرا ہے ہم کو مینا کے لیے روانہ ہونا چاہیے کعبہ سے. تھرڈ سٹیپ ہے ٹریول ٹو ماؤنٹ عرفات ٹو پرفارم وقوف. فورتھ، آفر پریئرس ان مزدلفہ. ففتھ، پرفارم رمی ان مینا. تو ہم کو عرفات جا کر ہم کو وقوف کرنا چاہیے، جو میں آگے ایکسپلین کروں گی. اور مزدلفہ جا کر ہم کو نماز پڑھنی چاہیے. اور 5واں سٹیپ ہے مینا میں جا کر ہم کو رمی کرنا چاہیے. رمی مطلب دوڑنا. 6th، اینیمل سیکریفائس نہر. 7th، حلق شیونگ دا ہیڈ اور تقصیر کلپنگ اور شارٹننگ آف ہیئر فار مین اینڈ ویمین. تو ہم کو 6واں سٹیپ ہے بکرے کی قربانی. 7واں سٹیپ ہے اگر مرد حضرات ہیں تو آپ سارے بال سر کے نکال دیجئے، اور خواتین حضرات ہیں تو تھوڑے سے بال نکالنے پہ بھی حج مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے 7 سٹیپس ناظرین، جو اس کا ہم ڈیٹیل آگے معلوم کریں گے ویڈیو میں. Fourth question، what is وفوق؟ Answer: on the 9th Dhul Hijjah, pilgrims مطلب حاجی travels to Arafah from Mina reciting لبیک اللہم لبیک. وفوق کا مطلب ہے 9 ذو الحجہ میں حاجی عرفہ جاتے ہیں مینا سے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے. Climb the sacred mountain and perform Dhuhr and Asr with Qasr prayers near the Jabal al-Rahman from noon to sunset. تو وہاں پر ایک پہاڑ ہے، تو وہاں پر جا کر حاجی ظہر اور عصر کی نماز ادا کرتے ہیں اور قضا نماز بھی. اور وہاں پر جبل الرحمان نام کا پہاڑ ہے، تو وہیں پر حاجی رکتے ہیں شام سے لے کے صبح فجر تک، مغرب تک، معاف کر دیجئے مغرب تک. سنسیٹ مطلب مغرب تک. Question number 5، what is the difference between Hajj and Umrah? Answer: Hajj and Umrah are Islamic pilgrimage. The main difference is Hajj is one of the 6 pillars of Islam, performed during 13th day of Dhul Hijjah by Muslims from all around the world in Makkah, holiest city, Saudi Arabia, and Umrah is performed throughout the year. تو ذو الحجہ کے مہینے میں مسلمان تمام ورلڈ سے جہاں سے جا کر مکہ جا کر حج کرتے ہیں. عمرہ تو سال کے 12 مہینے میں بھی کیا جا سکتا ہے.
اگر ناظرین اگر مجھ سے کوئی بھی مسٹیک ہے تو پلیز آپ کمنٹس باکس میں آپ مجھے بتا دیجئے گا. تو آئیے ہم جانتے ہیں حدیث. Fasting on the day of Arafah. The 9th day of Dhul Hijjah is the day of Arafah. Dhul Hijjah کا 9واں دن کو عرفہ کہتے ہیں. It is the day when pilgrims stand on the plain of Arafah to pray. تو عرفہ کے دن عرفہ کے میدان میں تمام حاجی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں. It is recommended sunnah for those who are not pilgrims to fast on this day. تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہے کہ جو بھی اس دن عرفہ کے دن روزہ رہے گا وہ بہت افضل ہے، یعنی کہ سنہ ہے روزہ رہنا عرفہ کے دن. Fasting on the day of Arafah expiates the sins of the preceding year and the coming year. تو اللہ تعالیٰ ہم کو تمام گناہ سے پاک صاف کرتے ہیں اور ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. عرفہ کے دن روزہ رہنا بھی سنت ہے. The day of Arafah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, it wipes away the sins of the previous year and of the coming year. تو جو ہمارے سارے گناہ ہیں پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے، ہمارے سارے گناہ اللہ پاک بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو یہ بہت افضل ہے اور سنہ بھی ہے 9 تاریخ ذو الحجہ کے روزہ رہنا. تو ناظرین اگر مجھ سے کوئی بھی مسٹیک ہو گئی ہو، میں انسان ہوں، مجھے معاف کر دیجئے اور پلیز مجھے کریکٹ بھی کر دیجئے کمنٹس باکس میں جا کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجئے یاسین چینل کو اور عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.